ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام کہتے ہیں اور آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج روح القدس کا، خدا باپ کا اور خدا بیٹے کا دن ہے، یعنی ہم کہتے ہیں پاک تثلیث کا دن ہے۔ اور پیشتر اس سے کہ اس پہ ہم مزید بات چیت کریں، آپ مہربانی کر کے اپنی بائبلز لے آئیں اور میں آپ کو آج کی تلاوتیں دیتا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 14واں باب 21ویں آیت سے لے کے 27ویں آیت تک، اور آج کا زبور ہے زبور نمبر 145۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ پورا زبور پڑھیں، لیکن اس کی جو مخصوص آج کی تلاوتیں ہیں وہ 8ویں 9ویں آیت، 10ویں اور 11ویں آیت اور 12ویں اور 13ویں آیت۔ یہ ترتیب دی جاتی ہے چونکہ ہماری لیکشنری جو ہے یہ پاک کلیسیا اپنے اعتبار سے اس کو تیار کرتی ہے، ہم اسی پہ ہم چلتے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور آج کی دوسری تلاوت ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 21واں باب 1 سے 5ویں آیت تک، اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 16واں باب 12ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم انجیل سنتے ہیں اور پھر ہم پاک تثلیث پہ بات کرتے ہیں۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح الحق آئے گا تو وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ وہ میری بزرگی کرے گا اس لیے کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، یہ کلیسیاؤں کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ پاک تثلیث کا ہی تھا، اور یہ پاک تثلیث کس طریقے سے کلیسیا میں سرایت کر گیا ابتدا ہی سے، جب یسوع نے جاتے جاتے کہا، اور اس نے عام طور پہ بھی کہا کہ تم باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، اور ساری دنیا کو اس نام پہ بپتسمہ دو، باپ اور بیٹے اور روح القدس۔ تو کلیسیا نے، جو ابتدائی کلیسیا تھی، اس کے جو بڑے تھے پولس رسول کے بشمول تمام شاگرد، انہوں نے اس پہ ہمیشہ باپ اور بیٹے اور روح القدس، کیونکہ یسوع یہ کہہ کے گیا ہے، اور جو کچھ ابھی ہم نے سنا اس میں یہی ہے کہ اس نے کہا کہ روح الحق وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا۔ اور اب دیکھیے، یہ جو تثلیث ہے، تثلیث کا مطلب ہے تین اشخاص یا تین اقنوم ہم کہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ابتدائی کلیسیا سے ہمیشہ اس کی مخالفت رہی، اور اس میں سب سے پہلے جو آئے اس کے مخالف وہ ایرینزم تھا، اس کے بعد اور بہت سے آئے، پھر یہودی جو تھے وہ اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ تو خیر مسیحی نہیں تھے، تو وہ تو اس کو بالکل نہیں مانتے تھے۔ اور اس کے بعد جو اور
आए हैं बहुत से, उसमें मोमन्स हैं, यहोवा विटनेस है, इवन हमारे जो मुसलमान भाई हैं, वो तस्लीस को नहीं मानते, और वो अपनी जगह सही हैं, इसलिए कि तस्लीस जो है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कोई मान ले इसको, इसके बारे में बहुत सोचना पड़ता है इस पे, क्योंकि ये सरासर एक ईमान की बुनियाद है। मसीही ईमान की बुनियाद जो है वो तस्लीस है, और हम तस्लीस के बगैर, उसको माने बगैर हम मसीही नहीं हो सकते, क्योंकि ये वो हकीकत है जिसे हम अपने, जो पूरी बाइबल में शुरू से लेके और मुकाशफा की किताब तक आखिर तक ये इसका ज़िक्र है, और इस ज़िक्र को बड़े सलीके से और बड़े तरतीब से और हमारे ईमान का इसको हिस्सा बना, ये बन गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इसमें ये है कि ये जो बाप और बेटा और रूहुल कुद्स, ये अगर तो हम मसीही हैं और हम ईमान रखते हैं कि जो कलाम है, जो बाइबल है हमारे पास, ये खुदा का कलाम है, और उसके हम हर हर्फ पे ईमान रखते हैं, तो फिर जब हम ईमान रखते हैं तो फिर हम इससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास, अब देखें, जो समाजी साइंटिस्ट हैं, ये सोशल साइंटिस्ट और इवन जो दूसरे साइंटिस्ट भी हैं जिनका खास साइंस से ताल्लुक है, वो सब बहुत से जो हैं वो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि ये किस तरह हो सकता है। और मैं बचपन से बड़ी मिसालें सुनता आ रहा हूँ, पानी, बर्फ और भाप की, अंडे की 3 शक्लें जो उसके अंदर हैं, उसका छिलका है, सफ़ेदी है, ज़र्दी है, और एक कागज़ की शीट आप लेते हैं, कागज़ को जब आप हम सामने रखते हैं तो वो उसकी लंबाई-चौड़ाई नज़र आती, और जब हम उसको टेढ़ा करते हैं, जब तिरछा करते या आड़ा करते हैं, तो फिर उसकी मोटाई में बिल्कुल एक बारीक सी लकीर रह जाती, फिर हम उसे घुमाते हैं। तो ये हम कहते हैं, इस तरीके से हम साबित करने की कोशिश करते हैं कि खुदा में 3 शिक, ये कोई इतनी मुस्तनद चीज़ें नहीं हैं। ये मैं तो इनको बचगाना किस्म की, देखिए, जो जो कलाम कहता है हम उसको मानें। मैं अपने तौर पे जो जिस तरह मुझे समझ आई है, मुझे तो मैं बड़ा सोचता था, बाप और बेटे रूल कुछ, हम हर वक़्त और हर जगह हम ये जब इबादत करते हैं तो हम सलीब का निशान बनाते हैं, और हम बाप और बेटे रूल कुद्स को अपने साथ लिए फिरते हैं। और ये इसको इसलिए है कि हमने यही सीखा था। लेकिन अब ज्यों-ज्यों उम्र गुज़री और तो हमने इसको, कम से कम मैंने अपने तौर पे मज़ीद समझने की कोशिश की, तो मुझे इतना साफ नज़र आया कि बाइबल जो है वो इसको इतनी खूबसूरती से, इतनी सफाई से बयान करती है कि आप इससे किसी तौर भी मुनकिर नहीं हो सकते। मैं तो वो देखें कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। ये कलमा इब्तिदा में था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा खुदा था। हमने इसको ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया, पढ़ लिया और ये हमारी नज़र से गुज़र गया। लेकिन जब हम तकवीन यानी पैदाइश की किताब में जब तख्लीक कायनात देखते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, तो उस वक़्त समझ आती कि कलमा जो खुदा के साथ था, और इस कलमे ही के ज़रिए सब कुछ तख्लीक हुआ, तो ये कलमा उस वक़्त कहाँ रहता था? ये कलमा तो खुदा का कलमा था जो उसके मुँह से निकला, और उसने कहा कि रोशनी हो। उसने कहा कि आसमान और ज़मीन अलहदा हों, उसने कहा कि नबातात हो, उसने ये कहा, उसने वो कहा, और चीज़ें बनती चली गईं, और 6 दिनों में कुल कायनात खड़ी होगी, और फिर उसने इंसान को अपनी सूरत पे तख्लीक किया। ये सब कुछ उसने तख्लीक किया कलमे के ज़रिए। कलमा जो वो खुदा अपने मुँह से बोलता है, खुदा जो कहता है, जो कलमा उसके मुँह से निकलता है, जब तक वो कलमा ना निकले, वो चीज़ नहीं बनती। खुदा का हुक्म जो है, उसकी तामील नहीं होती। और वो और ये है कि खुदावंद का रूह पानियों पे जुम्बिश करता था, और कलमा उसके साथ था, उसमें था, कलमा खुदा था और कलमे के साथ। तो हम यही कहते हैं कि उस कलमे को हमने कहा कि वो बेटा है। हमने नहीं कहा
ہماری بائبل نے کہا، ہماری انجیلوں نے کہا، اور خدا کے کلام نے کہا کہ وہ بیٹا ہے۔ بپتسمے کے وقت اس نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور جب اس کی صورت تبدیل ہوتی وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کی آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور پھر ہمیں تو بار بار یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہم اپنی زندگی میں جب ہم صلیب کا نشان کرتے ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے کہ پھر یسوع نے بھی، یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ خدا کی آواز آئی اور اس نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ پھر یسوع نے ہمیں بتایا کہ خدا جو ہے وہ باپ ہے، اور کب کہا اس نے؟ جب اس نے ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے، اے ہمارے باپ۔ تو اس نے ہمیں بتایا کہ باپ ہے جس کا میں بیٹا ہوں، اور روح القدس جیسے آج ہم نے سنا کہ وہ روح الحق آئے گا جو تمہیں اور بہت سی باتیں، ساری باتیں تمہیں، سب سچائیاں اور سب حقیقتیں تمہیں بتائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، تمہیں وہ طاقت دے گا، وہ قوت دے گا، وہ حوصلہ دے گا کہ تم اپنے سر بھی کٹوا دو گے تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ جب خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس، جب ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے خدا، یہ دیکھیں ابراہیم کے پاس بھی 3 شخص آئے تھے، 3 آئے تھے، لیکن ابراہیم نے صرف ایک ہی سمجھ کے ان کو مخاطب کیا، اے میرے آقا۔ وہ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے کہ وہ ان تینوں کو ایک ہی کر کے مخاطب کرتا رہا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کلام میں لکھا ہے، اور کسی نے وہ جان بوجھ کے تو نہیں لکھا کہ یہ جی تثلیث کو یہ گھڑنے کے لیے وہ جو 3 اشخاص وہاں پہ تھے، ان کو ایک ہی سمجھ کے اور ابراہیم جو ہے ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں جو کلام میں ادھر ادھر ہمیں نظر آتی ہیں، جسے ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن وہ دراصل خدا کی، لیکن یہ جان لینا کہ خدا میں 3 شخص ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ بات تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمارے لیے کیسے ایمان کا حصہ بن گئے، ان کی کیا ضرورت تھی کہ یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے، اور یہ اس سے بڑھ کے اور کوئی سچائی ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن محبت تو ایک عمل کا نام ہے۔ محبت ایک لفظ نہیں ہے، کوئی اسم نہیں ہے، یہ عمل ہے، یہ ورب ہے۔ یہ اکیلا محبت کو آپ نہ تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جب تک کریں نہیں، جب اس کی کوئی شکل نہ ہو تب تک آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ محبت جو ہے وہ اسی وقت نظر آتی جب کوئی عمل ہوتا ہے۔ تو خدا نے جو سب کچھ بنایا، سب کچھ کیا، اس نے تخلیق کی پوری کائنات، اس نے انسان کو بنایا اپنی شکل پہ، انسان نے گناہ کیا، خدا نے پھر ان کو معاف کیا، اور پھر کتنے عہد ان کے ساتھ کیے، اور ایک عہد یہ کیا تھا کہ تمہاری نجات جو ہے، پھر خدا کو انسان پہ ترس آیا کہ وہ نجات، اب نجات کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا، جس کی قربانی دی گئی، کیونکہ گناہوں کی معافی کے لیے تو ہمیشہ خون کی قربانی ہی دی گئی۔ پورے عہد نامے میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کیسے برا یا مینڈا جو ہے اس کو قربان کیا جاتا تھا، اور پھر خدا کے لیے جس برے کو قربان کرنا، اور پوری انسانیت کے گناہوں کے لیے، تو اس کے لیے تو پھر ایک عام برہ تو نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ قربانی تو وہی قربانی ہو سکتی تھی جو خدا کے شایان شان تھی۔ تو وہ خدا خود ہی قربانی دے سکتا تھا، تو پھر وہ کون ہو سکتا تھا جو خدا کی برابری کر سکتا تھا اس قربانی میں؟ تو تثلیث ہی کے حوالے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا بیٹا جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، وہاں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس نے اپنے بیٹے کو خود پیش کیا قربان ہونے کے لیے۔ ہم نے نہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، یہ اسی لیے ہم نے اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا۔ ہماری محبت، خدا کی محبت کا جواب ہم اپنی محبت سے صرف اسی طرح دے سکتے ہیں کہ ہم ایمان رکھیں کہ واقعی
خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ اور یہ ایمان جو ہے اس کی تقویت کے لیے، اس کو ماننے کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے ہم بغیر روح کے یہ نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے تئیں یہ چیزیں ہم میں نہیں آ سکتی، روح القدس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب بھی یسوع نے کہا کہ جاؤ اور پوری دنیا کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بغیر روح کے یہ چیزیں ممکن ہو نہیں سکتی۔ ان تینوں کا ہونا ہی اس کو ممکن بناتا، اس کو کامل بناتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم تثلیث کو اس لیے بھی مانتے ہیں، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ تثلیث یہ محبت کی علامت ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ کہ وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں، ان تینوں میں یہ اصل میں وہ نمونہ ہے، وہ شکل ہے جس کو خدا نے اس زمین پہ خاندان کی شکل میں، خاندانوں کی شکل میں نازل کیا، ظاہر کیا، بنایا۔ ہر خاندان جو ہے وہ اسی طرح باپ، ماں اور بچے، یہ تینوں جو ہیں مل کے، یہ ایک خاص قسم کی، یہ بھی ایک تثلیث ہے۔ اور بچے جو ہیں، باپ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ قربانیاں دیتا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ قربانیاں دیتی۔ لیکن یہ تینوں جو حصے ہیں، باپ، ماں اور ان تمام کی جو قدر مشترک ہے، جن کو جو قوت ان کو اکٹھا رکھتی ہے، جس میں باپ بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، ماں بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے، بچے ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، وہ ان کو سکھاتے ہیں، اور وہ خدا کہ یہ جو محبت کی تثلیث جو زمین پہ بنتی ہے، یہی تثلیث ہم اسی تثلیث کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں ہم پاتے ہیں۔ کہ دراصل آج کا جو دن ہے نا، یہ دن ہے خدا کی عید کا دن ہے، یہ خدا کا تہوار ہے کہ خدا اپنے آپ کو آج ظاہر کرتا ہے کہ میں خدا باپ ہوں، خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس ہے۔ اور یہ ان کا جو اظہار جو تینوں کا، یہ آج خدا کی عید ہے۔ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں، ہم ویسے تو ہم فادرز ڈے بھی مناتے ہیں، مدرز ڈے بھی مناتے ہیں، کبھی ہم نے گاڈز ڈے نہیں منایا ہم نے۔ اور کتنی عیدیں ہم مناتے ہیں، یسوع کے پاک دل کی، مقدسہ مریم کی، تاج پوشی کی، اور بے شمار ہماری کلیسیا کے کیلنڈر میں ایسی، لیکن کوئی عید ایسی نہیں ہے جس کو کہیں کہ خدا کی عید۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے یہ خدا کی عید ہے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس۔ اور جو محبت کی جو بڑا ثبوت، جو علامت ہے، جو خدا، اور اس علامت کا ثبوت جو ہے وہ ہمارے اپنے خاندان، اپنے بچے ہیں، ہمارا باپ ہے یا ہم باپ ہیں، والدہ ہے یا ہم ماں ہیں، یہ تینوں مل کے کس طرح خاندان کو دیکھیں، یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے۔ دس از دا وزڈم آف گاڈ کہ کیسے دنیا جو ہے کس طرح بننی چاہیے، کس طرح آگے چلنی چاہیے تھی۔ اگر اسی محبت میں ہمیشہ ایسے ہی قائم رہتے، اور باپ اپنے بچوں کو جائز کی خوراک کھلاتا، روٹی اپنی محنت کی ان کو خوراک دیتا، اور اپنی جائز آمدنی ان کو دیتا، تو اور یہ محبت اسی طرح قائم رہنی تھی۔ جب جب بددیانتیاں ہوئیں خاندانوں کے اندر، چاہے ہم نے کہا کہ اس خاندان کا بڑا نام ہے، لیکن اس کے باپ نے پتہ نہیں کیا کیا بددیانتیاں کی، اور کیسے اس نے اپنے بچوں کو پالا، لیکن نام بڑا ہے۔ یہ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، بڑی مثالیں ہیں ایسی، لیکن اس میں خدا کی محبت نہیں ہے۔ خدا کی محبت جو ہے وہ صرف محبت ہی ہے، اور سب کچھ جائز اور سچ ہے اور حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کے لیے، اس جائز ہونے کے لیے، اس کے لیے خود اس کی اپنی محنت جو ہے، وہ محبت سے جو کچھ بھی بنائے گا، جو کچھ بھی کرے گا، خدا اس میں برکت دیتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ ہے کہ خدا کا خاندان، باپ اور بیٹا روح القدس جو ہے، وہ ایک قدرتی خاندان ہے، وہ کائنات کا وہ خدا ازل سے ہے، وہ خود ہے۔ ہم جو ہیں، ہم بھی اس کا خاندان بنتے ہیں، لیکن ہم اس کے فضل سے بنتے ہیں۔
ہم خاندان بنتے ہیں، فضل سے بنتے ہیں، اور اس لیے وہ جو ساکرامنٹ ہے نکاح کا، اس میں جب یہ سب ہوتا ہے تو ہم خدا کا فضل مانگتے ہیں، کیونکہ ساکرامنٹ ہے نا، کہ وہ ایک ظاہرہ نشان ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر ایک فضل ہوتا ہے، جو ایک گریس ہوتی ہے، جو اس کو قائم رکھتی، اس کو بناتی، اس کو تو یہ تو آج کی جو ہماری تثلیث کا جو دن ہے، میں اس پہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری تو عقل ہے نہیں اتنی، اور نہ میں اتنا کچھ جانتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے خدا کی محبت جو ہے وہ تثلیث میں صاف نظر آتی ہے، اور اگر تثلیث نہ ہوتی تو اپنی ہمارے لیے کون قربانی دیتا، جو خدا کی قربانی، جو خدا کے لیے جسے قابل قبول یا قابل تعظیم سمجھا جا سکتا، تو وہ اس کا بیٹا ہی ہو سکتا تھا، اور اس کو اس نے قربان کیا، اور صرف وہ محبت کی خاطر قربان کیا ہے۔ تو یہ تثلیث جو ہے، یہ ہے ہی اصل میں محبت کا نام، اور یہ محبت ہی ہمیں، میں تو ہمیشہ محبت ہی کی بات کرتا ہوں، تو میں اپنے پاس سے نہیں کرتا، یہ ہمارے سامنے ہمارا کلام ہے، اور یہ ہمارے سامنے خدا ہے، خود ہے، باپ اور بیٹا اور روح القدس کی کس طرح یہ محبت میں قائم ہے، اور یہی ہمیں ہمیشہ محبت میں قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یسوع بار بار اپنے شاگردوں کو کہتا تھا کہ وہ کلیسیا کا جو یہ کلیسیا کی جو شکل ہے، کہ یہ میرا بدن ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یسوع اس کا سر ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی محبت ہی کی علامت ہے۔ یسوع چاہتا تھا کہ ہم محبت سے رہیں، اور اس طرح ہم یہ اپنی کلیسیا بنا کے رہیں جو محبت کی علامت ہو۔ وہ اور بات ہے کہ اب جو کلیسیائیں ہیں وہ علامتی کلیسیائیں ہیں، شاید محبت جیسی چیز ان میں اب کم ہو گئی ہے، یا شاید ہے نہیں۔ ہمیں دوبارہ اس پہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی کلیسیا کو کیسے محبت جو تثلیث کی وہ محبت ہے، کس طرح ہم اس اپنی کلیسیا میں اس کو قائم کر سکتے ہیں، کہ جیسے اب یسوع تو سر ہے، ہم اس کا بدن ہے، اور ہماری جو روح ہے، یہ روح پاک ہمیں اکٹھا رکھتی، تو ہمیں اس محبت میں کیسے اکٹھے رہنا ہے۔ یہ باتیں اب یہ ہے کہ ہمیں اس پہ سوچنا اور غور کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے خاندانوں میں سچی محبت کے لیے، ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں۔ ایسا کر کے ہی ہم پاک تثلیث کو تعظیم دے سکتے ہیں، ہم خدا کو تعظیم دے سکتے ہیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔